سر کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے آنے پر ایک بار اشعار پڑھے، تم ہر سال جشن مناتے ہو، تو یا تو وہ بھی ہر سال 10 سال مناتے رہتے تو آپ بھی بنا لیتے، تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے آپ دلیل سمجھاؤ۔ میں نے اس لیے کہا خوش ہونا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ خوش ہونا کیسے ہے؟ اور پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی کے آمد پر جو ان بچیوں نے اشعار پڑھے تھے اس پہ غور کریں، ان نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ منورہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے نا، اور وہ گھاٹی ہے، پہلے تھوڑی جگہ نیچی ہے، پھر آگے گھاٹی ہے، پھر وہاں سے اترے، اس گھاٹی پر چڑھ کے یوں اترتے ہیں نا، جو ایسے گھاٹی پر چڑھے نا پھر اترے، بچیوں نے یوں دیکھا اور شعر پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ وہ دیکھنے والا منظر ہے، لیکن یہ تب ہے جب کوئی بتانے والا بھی ہو نا یہ جگہ کون سی ہے، بتانے والا نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کرائے پر زائرین کو لیتے ہیں، زیارتیں کراتے ہیں، پرانا سا مکان ہوگا تو کہیں گے یہ حضرت ابو ہریرہ کا مکان لوگ سمجھتے ہیں پرانا مکان ہے شاید اور کہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف یہودی کا گرا ہوا پتھروں کا پرانا مکان ہے، میں اس مکان پہ جا کے کھڑا ہوں، آج بھی پتھروں کے کھنڈرات ہے، لیکن عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا، نہیں پتہ ہوتا ان جگہوں کا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ان بچیوں نے اشعار پڑھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آخری شعر دیکھیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور کیسے آئے ہیں؟ بالامر المطاع، امر آپ کا ہوگا، اطاعت ہم کریں گے، آپ حکم دیں ہم بات مانیں گے۔ تو وہ تو یہ منظر تھا کہ آپ فرمائیں اور ہم مانیں، آپ فرمائیں اور ہم مانیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اور نبی پاک کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو خالق کی عبادت پر لگا دیں۔ ہمیں بھی چاہیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے اس بنیادی مقصد کو سمجھیں، اور مخلوق سے کاٹ کے امت کو خالق کے ساتھ جوڑیں۔ اور مخلوق سے کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو کہہ دیں بیوی سے الگ ہو جائے، مخلوق سے کٹ جائیں، بیوی سے کہہ دو شوہر کو چھوڑ دیں، مخلوق سے کٹ جائیں، اور بچوں سے کہہ دو باپ سے الگ ہو جائیں، کٹ جائیں۔ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کو یاد رکھیں، اور اللہ کو کبھی بھی نہ بھولیں، ہر وقت عبادت کی پوری کوشش کریں۔ تو ہمارے لیے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لازم پکڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تھامیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں تو مسجد پہلے سے تھی، مسجد حرام ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آ کر مسجد نبی کو تعمیر فرمایا ہے، اور مسجد نبی تعمیر ایسے کی ہے کہ اللہ کے نبی خود اینٹیں، اس دور کے جو پتھر خود اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام خود اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جگہ خریدنے کے لیے فرماتے ہیں بھی جگہ کس کی ہے؟ سہل اور سہیل 2 صحابی ہیں، وہ اپنی جگہ پیش کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، مفت میں نہیں لیں گے، ہم قیمتاً لیں گے۔ حضرت عثمان پیسے دیتے ہیں، اللہ کے نبی جگہ خرید رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو سبق کیا ملتا ہے؟ کسی بھی علاقے میں نئی بستی بنائیں، کسی بھی علاقے میں کوئی ٹاؤن بنائیں، کسی بھی علاقے کے اندر کوئی رہائشی تعمیرات کریں تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنی چاہیے، باقی گھروں کی تعمیرات بعد میں ہوں، پہلے مسجد تعمیر ہو۔ بس یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ اور مسجد میں کام ہم ایسے کریں جیسے مزدور کرتا ہے۔ آج بھی میں ظہر کے وقت آیا تو مستری سے پوچھا بھئی یہ جو پلر آپ نے بھرنا تھا آج بھر دو گے؟ اس نے کہا جی یہ کام رہ گیا، ہمارا مزدور چلا گیا ہے۔ میں نے کہا بھی ہمیں مستری چاہیے، مزدور تو ہم بہت ہیں، یہاں سادہ بھی مزدور ہیں، طلبہ بھی مزدور ہیں، مزدوروں کی آپ فکر نہ کرو، آپ ٹھہر جاؤ، مزدور بہت ہیں یہاں پر۔
میں آپ طلباء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مرکز کی مسجد کی تعمیر شروع ہے، اس میں شوق سے کام کرو، شوق سے کام کرو اور سعادت سمجھو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جامعہ بنوریہ کراچی میں نے اولا ثانیہ ثالثہ پڑھا ہے۔ درجہ ثالثہ والے سال بقرعید کی چھٹیاں تھی، اس وقت مدنی مسجد کراچی کا مرکز، پہلے مکی مسجد مرکز تھا، پھر مدنی مسجد بنا تو وہ تعمیر ہو رہا تھا، تو درجہ ثالثہ والے سال وہاں جو کنواں کھودا گیا اس کی کھدائی میں میں شریک تھا۔ اب ثالثہ گزر گیا، کتنے سال ہو گئے ہیں، کنویں سے پانی نکلتا ہے، ہزاروں لوگ وضو کرتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ ذہن بنا لو کہ ہم ایک اینٹ بھی اٹھائیں گے تو اجر ملے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ایک اینٹ اٹھا لو، دوسرے نے استاد اٹھائیں تو کوئی استاد جی ایک اینٹ پر بھی اجر تو ملتے ہی، تو 10 ضرور اٹھانی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، اجر زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس نیت کر لیں کہ ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا اور ہمارا ایک جگہ پہ رکنا، ہماری پوری زندگی یہ سنت کے مطابق ہو، اپنی زندگی بھی اور پھر پوری امت کی زندگی بھی، کیونکہ ہم نبی کے امتی نہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت بہت وسیع ہے، جہاں تک ہم جا سکے انشاءاللہ جائیں گے، جہاں تک پیغمبر کی سنت پہنچا سکے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کریں گے تو ربیع الاول کا جو مبارک مہینہ شروع ہے، اس کو جشن کی نظر نہ کریں، اس کو عید نہ منائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ آج مجھے ملتان سے ایک صاحب نے فون کیا کہ مولانا آپ کا کلپ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں شریعت میں 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید شریعت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ بتا دیں کہ تیسری عید شریعت میں ہے۔ اس نے کہا جی ہم اس کو شرعی عید نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا پھر آپ یہی کلپ آپ بنا دیں، بھی ہم اس کو شرعی عید نہیں سمجھتے، غیر شرعی عید سمجھتے، آپ بھی بنا دیں۔ مجھے کہتے نہیں ہمارا مقصد سمجھیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کا مقصد کیا سمجھنا ہے، مجھے آپ بتا دو۔ نمبر 1، رمضان کے بعد 1 شوال کو عید، جس سے پہلے صدقۃ الفطر بھی ہے اور خطبہ بھی ہے اور 2 رکعت نماز ہے، یہ عید الفطر ہے۔ پھر ذی الحج میں خطبہ، 2 رکعت نماز اور قربانی اور 3 دن، ایک یہ عید ہے۔ جب ہم شریعت میں عید کہتے ہیں تو عید کا مفہوم یہ ہوتا ہے، عید کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ ایسی عید اس 2 کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اصطلاحات شریعت کو سمجھو، اصطلاحات شریعت کو تبدیل نہ کرو۔ نماز ایک شریعت کی اصطلاح ہے، روزہ ایک شریعت کی خاص اصطلاح ہے۔ میں نے کہا ملتان سے ہمارے پاس تشریف لائیں، ملتان سے ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ وہاں سے چلتے ہوئے فون کریں کہ مولانا صاحب میں روزے کے ساتھ ہوں، اور بیان کے دوران آپ کہہ دیں کہ میرا آج بھی روزہ ہے۔ جب بیان سے فارغ ہوں ہم آپ کو چائے پیش کریں تو آپ پی لیں۔ ہم کہیں آپ تو کہتے ہیں میں روزہ ہے تو آپ چائے کیوں پی رہے ہیں؟ تو آپ کو جی روزے کا مطلب یہ ہے کہ میں گالیاں نہیں دیتا، میرے زبان کا روزہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں جس کو شریعت روزہ کہتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا میرا روزہ یعنی میں گالیاں نہیں دیتا، یہ تو آپ کی اپنی اصطلاح ہے، شریعت کی تو نہیں ہے۔ تو شریعت جسے عید کہتی ہے وہ 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید ہم نے بلا وجہ بنائی ہے، خوشی کا اظہار کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عید کا نام نہ دیں اور اس کو جشن کے طور پر نہ منائیں۔ آج ہم ایک جگہ پہ تھے تو ایسے اس حوالے سے گفتگو چل پڑی، تو میں نے کہا بھی بات اچھی طرح سمجھیں، اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کے لیے اللہ نے جگہ مسجد بنائی ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، بہترین جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ تو آپ اگر اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سیرت کا ذکر کرنا ہے، ہم نے دعائیں مانگنی ہے، امت کو حضور کی سیرت سکھانی ہے، میں نے کہا اس کے لیے تو پھر بازار سے بہتر مسجد ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو کر سیرت بیان کریں، سیرت سمجھائیں، مسجد کا ماحول بھی بہت پاکیزہ ہوتا ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے کہ یوں کر لیں۔ تو نہیں جی اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا حرج کی بات کیا ہے؟ کبھی محرم میں سکوٹی،
اب ربیع الاول میں سکوٹی، پہلے محرم کے جلوس، اب ربیع الاول کے جلوس، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، قانون کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اربوں روپے اس پہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان میں سے کسی جلوس پہ کوئی بین الاقوامی ایجنسیوں کا ایجنٹ کوئی وہاں حملہ کرے، کہ 2-4 جانیں چلی جائیں، اب آئندہ سال آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے جلوس ضرور نکالنا ہے، ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا، پچھلے سال حادثہ ہوا تھا، اب حادثے سے بچانا ہے، تو پھر اربوں اور بڑھ جائیں گے، پولیس اور بڑھ جائے گی، کل کو فوج آنا شروع ہوگی، تو جس فوج نے مورچوں پہ رہنا تھا، سرحدات کا پہرا دینا تھا، سرحدوں سے گھسیٹ کے گلیوں کے اندر حملے آئے ہیں، تو ہم نے کون سا اپنے ملک کے اوپر احسان کیا؟ میں نے کہا میں یہ گزارش کروں گا، جنازے کے لیے ایک جگہ جنازہ گاہ کہتے ہیں، عید کے لیے جگہ عیدگاہ کہتے ہیں، نماز کی جگہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، تجارت کی جگہ ہے اس کو بازار کہتے ہیں، کھیتی کی جگہ ہے اس کو کھیت کہتے ہیں، تو مختلف امور کے لیے مختلف جگہ ہیں نا، یہ بازار تو تجارت کے لیے ہے، اگر وہ تجارت شریعت کے مطابق ہے تو خود یہ تجارت عبادت بن جائے گی، اس کے لیے مستقل کسی نئی عبادت کی بازار میں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی عذر ہو نا ہمیں سمجھ آئے، آپ ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں مل رہی، بازار والے مطمئن ہیں، رات بازار بند ہو گیا ہے، محلے والوں کو اعتراض نہیں ہے، یہ بات تو الگ ہے، لیکن ہم نے بلا وجہ جو ایک سلسلہ شروع کیا اس میں نقصانات کا اندیشہ ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔